فرینڈ میرا نام ہے کشدار، آپ دیکھ رہے ہیں ملک پروگرام۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس بات میں دکھانے والا ہوں اس بات کیا چیز ہے، کس بات کیا بات کرنی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو ہم نے ایک ڈیڑھ ہفتے پہلے ہم نے جو ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا بیسک ایکسیلیٹر کے نام سے، وہ ہم نے جلد بازی میں شروع تو کر دیا تھا، لیکن تھوڑی سی پرابلمس آ رہی ہیں۔ ان پرابلمس کو میں نے سالو کرنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن ان کو سالو نہ کر سکا۔ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، ہم نے کہا تھا HTML CSS اور پائتھن میں ہم اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے۔ یہ ہو بھی جاتا ہے، ہو جائے گا، لیکن ہمیں بہت سی پرابلم آتی ہے۔ میں نے اس پرابلم کو سالو کرنے کی بہت کوشش کی، سالو نہیں ہو رہی وہ پرابلمس۔ بس اب وہ پروجیکٹ بند تو نہیں ہوگا، اس پروجیکٹ کو جاری رکھیں گے، اس کو کریں گے۔ بٹ میں نے کہا ہے کہ HTML کے ساتھ پائتھن نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہم سے نہیں ہو رہی، لیکن HTML کے ساتھ جاوا اسکرپٹ تو لازمی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ مطلب بیک اینڈ میں جاوا اسکرپٹ صحیح سے چل جاتی ہے آرام سے۔ تو جاوا اسکرپٹ کا آج ڈے ون سمجھ لیں۔ ڈے ون میں آج ہم جاوا اسکرپٹ کریں گے، اور جاوا اسکرپٹ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہے، آج ہم سارا جاوا اسکرپٹ کی ویڈیو ڈے ون سیریز آج سے شروع کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اگر ہمارا کیلکولیٹر کے بارے میں جو بھی ہمیں سمجھ آ گیا سیریز میں، سمجھو ڈیٹ آئی ہے جس میں بھی سمجھ آ رہا ہے، تو بھائی کیلکولیٹر میں ہم تھوڑا بہت جتنا بھی ہم ساتھ ساتھ کیلکولیٹر کو بھی کمپلیٹ کریں گے، اور اپنا جاوا اسکرپٹ کی سیریز کو بھی ساتھ ساتھ اینڈ کی طرف جاتے جائیں گے۔ چلیں چلتے ہیں اسکرین پر جانے۔ فرینڈس، اب ہم آ گئے جی اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر۔ تو یہاں پر جی ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے کروم پر جی میں نے اپنا ایک ویب سائٹ کھول رکھی ہے جس کا نام ہے W3 اسکول۔ یہ وہی ویب سائٹ ہے جو میں نے ٹاپ 3 ویب سائٹ ویڈیو، جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن دے دیتا ہوں، اگر آپ نہیں دیکھی تو دیکھ لیں۔ ٹاپ 3 ویب سائٹس میں سے ایک یہ ہے جس میں کوڈنگ آپ بالکل فری سیکھ سکتے ہو، اور میں نے آپ کو کہا تھا میں بھی یہاں سیکھتا ہوں، اور واقعی میں یہاں سیکھتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ تو یہ ہے جی جاوا اسکرپٹ، یہاں سے انٹروڈکشن ہے جاوا اسکرپٹ کی۔ انٹروڈکشن میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے واٹ از جاوا اسکرپٹ۔ جاوا اسکرپٹ is a programming language of web. It can update and change all both HTML and CSS. It can calculate, manipulate and validate data. Why study Java? ہم جاوا اسکرپٹ اسٹڈی کیوں کرتے ہیں؟ Number 1, HTML to define content of web pages, CSS to specify layout of web pages, JavaScript to perform the behavior of web pages. JavaScript اس کے یوز کرتے ہیں وہ ویب پیجز کے بیہیویئر کو پروگرام کرتی ہے۔ JavaScript HTML content اس طرح سے ہم ایک ایک کر کے سب سے پہلے ہیڈنگ کو پڑھ کریں گے، ہیڈنگ کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر کا جب تک یہ والا کانٹینٹ نہیں پڑھیں گے نا، یہ پیراگراف نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں اس کے یہ ایگزامپل کوڈ سمجھ نہیں آنے والی۔ اور اسی ویب سائٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایگزامپل کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم اسٹارٹ یور سیلف پہ کلک کریں گے تو یہ ہمیں اپنے اس ویب سائٹ کا اپنا ایک کمپائلر ہے اس پہ لے جائے گی، اور یہاں پہ ہم کسی بھی کوڈ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھا اب یہاں پہ اب میں ٹھیک ہے یہ جی میں نے اس کو بند کر دیا۔ اگر میں اس کو دوبارہ رن کروں دیکھیں یہاں سے HTML آ گیا، صرف باقی جو تھا وہ ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے کہ جاوا کین چینج HTML content. One of my JavaScript HTML method is get element by ID. وہ کہہ رہے ہیں جی جاوا اسکرپٹ کے جو بہت سے میتھڈس میں سے ایک میتھڈ ہے get element by ID۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دس ایگزامپل below finds an HTML element with ID demo. ID ہم دیتے ہیں demo and tells the element content in relation to hello JavaScript۔ JavaScript کو اگر ہم نے نا کسی بھی HTML میں ہم نے کوئی بھی پیراگراف یا پھر کوئی بھی لائن لکھی ہے نا، اس کو اب ہم نے چینج کرنا ہے نا، اگر تو چینج کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی بٹن ہم نے دبانا ہے تو ہم اسے چینج کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے۔ اگر ہم نے اس کو اس طرح چینج کروانا ہے نا تو پھر ہم اس کا اس والی جو ہے نا اس کا ہم یوز کرتے ہیں، اس میتھڈ کا یوز کر سکتے ہیں گیٹ۔ یہ میتھڈ کون سا ہے؟ گیٹ ایلیمنٹ۔ گیٹ ایلیمنٹ کا ای بڑا ہوگا، پھر بی بائی کا بی بڑا ہوگا، اور آئی ڈی کا آئی بڑا ہوگا، پھر آگے راؤنڈ بریکٹس۔ ایک اور ایگزامپل کو ٹرائی کر سیلف کریں تو یہاں پر آگے ہم اپنے ادھر، تو یہ تو پہلے اس کی ڈاک ٹائپ ساری دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ H2 نے لکھا ہے واٹ کین جاوا اسکرپٹ ڈو، وہ یہ شو ہو گیا۔ پیراگراف نے لکھا ہے، پیراگراف کو پہلے آئی ڈی انہوں نے دیا ہے ڈیمو۔ جاوا اسکرپٹ نے لکھا جاوا اسکرپٹ کین چینج HTML content، ٹھیک ہے جی۔ پھر بٹن ٹائپ دی ہے انہوں نے، بٹن بنایا اس میں آن کلک، انہوں نے کہ جب ہم کوئی کلک کریں گے، آن کلک کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آن کلک جب بھی ہم کلک کریں گے تو گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی، آئی ڈی سے ایک ایلیمنٹ لینا ہے،
وہ کیا ہے ڈیمو، ٹھیک ہے، جو ہے نا ڈیمو والے، ٹھیک ہے، یہ جو آئی ڈی ہے نا ڈیمو ہماری، وہ کہہ رہے ہیں ڈیمو کے اندر جتنا بھی یہ چیز پڑی ہے نا، ہاں وہ ہم نے اس کی جگہ ڈیمو والی جو اندر ورڈز لکھے ہوئے ہیں نا، ان ورڈز کی جگہ ہم نے پرنٹ کروانا ہے ہیلو جاوا اسکرپٹ، ٹھیک ہے، ہیلو جاوا اسکرپٹ کو ہم نے پرنٹ کروانا ہے، اس کی جگہ جاوا اسکرپٹ کنٹین ایچ کانٹینٹ، اس کی جگہ ہمیں کروانا ہے پرنٹ ہیلو جاوا اسکرپٹ۔ تو اس کو اگر ہم رن کریں، رن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو اگر کہہ رہے ہیں کلک می واٹ کین جاوا اسکرپٹ ڈو، جاوا اسکرپٹ کنٹین ایچ ٹی ایم ایل کانٹینٹ، اب اس لائن کو اگر ہم چینج کروانا ہے نا تو اس پہ کلک کریں، کلک کیا ہیلو جاوا اسکرپٹ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ پہ آتے ہیں، اس کی طرف ہمیں سمجھ آ گئی، جیسی سمجھ آ جائے گی تو اگلے پہ لکھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جیسے سیٹ کوٹ ڈبل اینڈ سنگل کوٹ ہو گیا، جاوا اسکرپٹ میں ڈبل کوٹس بھی، مطلب اگر ہم ڈبل کوٹس کے اندر کچھ لکھتے ہیں یا سنگل کوٹس کے اندر لکھتے ہیں، کوئی مطلب کہ مسئلہ نہیں ہوگا، ایرر نہیں آئے گا اس میں، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی صحیح ہوگی۔ پھر ہم اوپر آئیں گے، آگے ہے جی ایگزامپل، ایک اور وہی ڈبل کوٹس اور سنگل کوٹس ایگزامپل دی ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ نہیں کریں گے۔ پھر ہے جاوا کین چینج ایچ ٹی ایم ایل ایٹریبیوٹس ویلیوز، ان دس ایگزامپل جاوا کین چینج دا ویلیو آف سورس ایس آر سی ایٹریبیوٹ آف این امیج ٹیگ۔ ہاں یہ ہے سمجھنے والا آپ، ٹھیک ہے، اس میں سمجھ تو مجھے آ گیا، آپ کو ہم سمجھاتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایگزامپل ہے نا، اس میں اگر ہم نے دیکھیں اب بلب آن ہوگا، ٹرن آن پہ کلک کیا بلب آن ہو گیا، ٹرن آف پہ کلک بلب آف ہو گیا، کیسے ہوا ہے وہ بتاتا ہوں، کوڈ سے بتاؤں گا، آپ کو ایسے نہیں سمجھ جائے گی۔ یہ اب دیکھیں نا، پہلے تو انہوں نے ہیڈنگ دی ہے، ٹھیک ہے، جاوا کین چینج ایچ ٹی ایم ایل ایٹریبیوٹ ویلیوز ان دس کیس ہے جاوا اسکرپٹ، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو، یہ انہوں نے دیا ہے۔ اب یہ جو ہے نا بلب آن بلب آف، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اس طرح سے، یہ انہوں نے جو بٹن بنایا ہے نا آن کلک، اگر ہم کلک کریں گے نا اس بٹن پہ، ٹھیک ہے، ٹرن آن لائٹ، انہوں نے سب سے پہلے ایک امیج لی ہے، ٹھیک ہے، اس امیج کا سورس یہ ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے امیج ایٹریبیوٹ بن گیا بٹن کے بعد، ٹھیک ہے، یہ والا امیج ایٹریبیوٹ بنا ہے، اس کو آئی ڈی مائی امیج، سورس اس کی دے دی بلب آف کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسٹائل اس کو ویٹ، مطلب کہ اس کا سائز جو ہے نا 100 پکسل ہے، اور پھر اب کیا ہے آن کلک، جیسے ہم کلک کریں گے ہماری جو آئی ڈی والا ہے مائی امیج جو ہے نا، مائی امیج یہ والی، ٹھیک ہے، یہ جو ہماری امیج ہے یہ ہو جائے، جیسے ہی کلک کریں تو یہ ہو جائے آن، کیسے آن ہوگی، ڈاٹ ایس آر سی ہم نے سورس دی ہے، پک آن کی، جو ہماری آف والی امیج ہے نا آف والی، ٹھیک ہے، یہ اس کو میں نے اپنے کوڈ پہ لکھوں گا، آپ کو آرام سے دکھاتا ہوں۔ یہ ہاں یہ آپ یہاں سے دیکھیں، یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس کو دیا ہے واٹ کین جاوا اسکرپٹ ڈو، پھر وہی لائنس لکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے، میں نے سب سے پہلے ایک امیج دی ہے بلب آف کی، وہ امیج ہے میری یہ والی، ٹھیک ہے، یہ پہلے امیج دی ہے میں نے، صحیح ہے۔ پھر جیسی بلب پہلے تو امیج شو ہوگی آف بلب کی، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم اس بٹن پہ کلک کریں گے نا، جو وہاں پہ ہو رہا ہے شو ہوگا نا بٹن، اس بٹن پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو ہماری یہ امیج اوپن ہو جائے گی، کون سی اوپن ہوگی، اسی جگہ پہ اسی سائز میں یہ والی امیج اوپن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر میں رن کروں، یہ رن ہو رہا ہے، 2 منٹ ٹائم دے گا، یہ رن ہو گیا، ٹھیک ہے، میرا کوڈ یہ تو فرسٹ تھا نا کلک نہیں ہوا تھا، پھر اس کے بعد واٹ کین جاوا اسکرپٹ، یہ جب امیج جو میں نے سب سے پہلے لگائی ہے بلب آف کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں نے بٹن کے اندر ایک اور امیج کو سورس دیا، بٹن کے اندر سورس دیا ہے ایک امیج کا آن کا، جیسے میں نے کلک کیا ہے بلب آن ہو گیا، لیکن یہ امیج پہ نہ جاؤ، یہ تو رف بنا ہوا ہے،
لیکن ہوتا ہے رن ایسے ہی ہوگا. جیسے ہی ہم نے اس کو آن پہ کلک کیا بلب آن ہو گیا. اگر ہم نے بند کروانا ہے بند والے میں نا، بند والے بٹن میں کیا ہے، آف والے بٹن میں، آف والے بٹن میں یہ کیا کہ یہاں پہ نا آف کی امیج دے دی، آف کا سورس دے دیا. جو امیج میں بلب آف ہے نا، جس امیج میں بلب آف پڑا ہے میں نے اس کا سورس آف والے بٹن میں دے دیا ہے، اور جس میں بلب آن پڑا ہے اس میں آن والی کا سورس دے دیا، آن والی امیج کا. تو یہ والا کوڈ ہمارا کچھ اس طرح رن ہوا ہے. ذرا آگے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں، آگے ڈالتے ہیں چینج HTML اسٹائل CSS. کہہ رہے ہیں جاوا اسکرپٹ جو ہے چینج کر سکتا ہے CSS کے اسٹائلس کو. جیسے ہم نے کسی CSS میں کسی ہم نے کوئی ہے نا امیج، ٹھیک ہے، امیج ہی کوئی لے لیں. اگر ہم نے امیج کو سائز دیا ہوا ہے نا 300 نہیں 30 پکسل، اگر ہم نے کسی امیج کو سائز دیا ہے، یا پھر کسی ہیڈنگ کا سائز دیا ہے، کسی فونٹ کو سائز دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم چینج کرنا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس کا سائز یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم ادھر ہی جانے کے بجائے نا یہاں پہ یہ جو ہم لکھتے ہیں نا گیٹ ایلیمنٹ بائی ID ڈیمو، اسی کو جاوا اسکرپٹ کے اندر بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. وہاں پہ اسٹائل میں جا کے بھی چینج کر سکتے ہیں، جو اپنا ہم نے CSS کا کھولا ہوا ہے فائل، وہاں پہ بھی چینج کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیسے ہے، یہاں پہ ہم لکھیں گے ڈاٹ اسٹائل ڈاٹ فونٹ سائز دیں گے ایکول اس کے جتنے پکسل ہم نے سائز رکھنا ہے وہ ہم سائز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس طرح ہو سکتا ہے. اس کو بھی ہم ٹائپ کریں، یہ اس کا کوڈ کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے. تو یہ اس طرح رن ہوگا. تو